آیت نمبر 151 دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق سے مسلسل درس قرآن جو ہمارا چل رہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق اور اپنی خاص رحمت سے نوازے اور زندگی کے اندر اتنی برکتیں نصیب فرمائے کہ قرآن مجید کا ہمارا یہ درس قرآن اپنی تکمیل کو پہنچ جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں تحویل قبلہ کے بارے میں مسائل اور بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151 میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے اہل ایمان کے لیے اور عام طور پر ساری کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اندر آنا اور مبعوث ہونا یہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت ملنے کے اور رسالت عطا کرنے کے جو مقاصد ہیں، خالق کائنات نے اس نعمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کو بھی بیان فرمایا، اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام تر اہل ایمان سے ایک خاص کر کے حکم ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرے پیغمبر کا آ جانا
اور آپ کے لیے نعمت ہو جانا، اور میرے پیارے پیغمبر جن مقاصد کو لے کے آئے وہ تمام مقاصد آپ اپنے اندر ان کو پیدا کر لینا آپ کا۔ تو فرمائے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں بیان کر کے یہ بہت بڑی چیز فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ یہ آگے چل کے میں اس کی تفصیل کرتا ہوں تو آپ پر واضح ہوگا کہ الفاظ تو بالکل تھوڑے تھوڑے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو میری نافرمانی اور ناشکری نہ کرو۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں آپ علیہ السلام کو کیسے نعمت عظمیٰ فرمایا اور آپ کو بھیجنے کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے، دیکھیے گا قرآن کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسے میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا تمہارے اندر، رسولا منکم، یہ میرا پیارا عظمتوں والا رسول بھی تمہارے اندر آ گیا، منکم، جو تمہارے لیے نعمت ہے وہ اس بات میں کہ میرا پیغمبر وہ تم ہی میں سے میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو نعمت کیسے بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر تم ہی میں سے مبعوث فرمایا۔ کیا مطلب؟ جیسے تم انسان ہو میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر سے ایک انسان کو اپنا خاص رسول بنا کے مبعوث کر دیا ہے۔ اب قرآن مجید کا انداز بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 17واں پارہ اور سورہ حج کا آخری رکوع ہے اس میں ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو قوموں میں سے رسول منتخب فرمائے ہیں، فرمایا ایک فرشتوں میں سے اور دوسرا انسانوں میں سے۔ فرمایا یا فرشتوں کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا یا پھر انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرمایا، جنات میں سے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نہیں بنایا۔ یا تو فرشتوں کو منصب دیا یا پھر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بتائیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ اب 7ویں پارے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے زبان مقدس سے اعلان فرمایا، میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ
انی ملک، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، اور دنیا والوں میں پیغمبر اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ انی ملک، کہ میں پیغمبر فرشتوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوریوں میں سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور سے پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اعلان فرما دیا۔ آپ دنیا والوں کو بتا دیں، لا اقول لکم انی ملک، میرا تعلق نوریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے گا پھر آپ کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آخری آیت کریمہ اور 16ویں پارے کا 3 رکوع فرمایا، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ اپنی حیثیت ان کے سامنے بیان فرمائیں کہ اصلیت کیا ہے۔ فرمائے انما انا بشر مثلکم، فرمائے او دنیا والوں میں پیغمبر، میں پیغمبر بشر انسان ہوں، مثلکم جیسے تم انسان ہو۔ فرمائے میری حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا اور تم ہی میں سے مبعوث فرمایا۔ مجھے فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، جو دنیا کائنات کے لوگوں خبردار سن رکھو، لا ترفعونی فوق قدری، ان اللہ قد جعلنی نبیا، ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں خیال کرنا میں پیغمبر کو اپنے مرتبے سے زیادہ نہیں بڑھانا، لا ترفعونی فوق قدری، میں پیغمبر کو اپنے مرتبے سے آگے نہ بڑھانا۔ فرمایا آپ کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر؟ فرمایا ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، بعد میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، اس لیے کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد ہے نا انسانیت کی ہدایت۔ اگر پیغمبر کسی اور نسل میں سے آتا، کسی اور جنس میں سے آتا، مثلا پیغمبر آ جاتا نوریوں میں سے، نور سے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج دیتا، فرشتوں میں سے کوئی رسول بن کے آ جاتا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ فرشتوں کی ضروریات اور ہیں، انسانوں کی ضروریات اور ہیں۔ فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ کوئی شادی، نہ دکھ، نہ غم، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی والدین، نہ کوئی اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں فرشتوں کی۔ ان کا تو ہر وقت ایک ہی کام ہے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہر وقت اللہ اللہ کرنا۔ اور اگر فرشتوں میں سے رسول بن کے آتا تو پھر ہوتا کیا؟ فرشتے انسان کو کہتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرو، جی انسان کہتا ہے جی نہیں، آج تو جی میرے بھائی کی شادی ہے، جی آج میرا ابا بیمار ہے، جی آج میری والدہ کا یہ مسئلہ ہے، جی میری اولاد کا، میری بیٹی بیٹا، اور بھئی یہ کیا ہوتا ہے، چلے چھوڑے اور اللہ کی عبادت کریں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہدایت نہ ملتی، بلکہ فرشتوں اور انسانوں کا جھگڑا پڑ جاتا، یا انسان نہ بچتے یا فرشتے نہ بچتے۔
تو وہ جو ہدایت مقصود تھی وہ کبھی بھی ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کی طرف رسول بنا کر انسانوں کو بھیجا تاکہ رسول انسان ہوگا، اس کی اپنی ضروریات وہ ساری ہوگی جو عام انسانوں کی ہیں۔ جب وہ پیغمبر ان سارے حالات سے گزرے گا تو امت کے لیے عام سے عام اور آسان سے آسان قوانین بنائے گا۔ جب وہ خود اپنی ذات پہ گزرے گی اسے کہ کس طریقے سے جناب اولاد کے دکھ کیا ہوتے ہیں، والدین کے دکھ کیا ہوتے ہیں، والدین سے کیسا تعلق ہوتا ہے، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، کیسا وقت گزارنا ہے ان کے ساتھ، جب وہ سارے حالات سے پیغمبر گزرے گا تو پھر امت کے لیے آسان قوانین بنائے گا۔ اگر کسی اور جن سے ہوتا تو پھر ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے اندر کیا کیا، رسول مبعوث فرمایا۔ کافی آیات ہے قرآن مجید کی، ادھر چل پڑا تو یہ موضوع رہ جائے گا، اگلی بات سنیں۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں رسول مبعوث فرمایا جو تم ہی میں سے تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ، اب کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جی یہ غلط بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کی اصلیت کو بیان فرمایا نا، ساتھ میں عظمت کو بھی بیان فرما دیا۔ سورہ کہف کی آخری آیت پوری سنیں۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اور دنیا والوں میں پیغمبر تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب تمہارے جیسا انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جیسے آپ کے والدین ہیں ویسے میں پیغمبر کے بھی والدین ہیں، جیسے آپ کی اولاد ہے ویسے میں پیغمبر کی بھی اولاد ہے، جیسے آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، بھوک کی ضرورت ہے، میں پیغمبر کو بھی بھوک لگتی ہے، میں پیغمبر بھی بیمار ہو جاتا ہوں، آپ نے بھی شادیاں کی، میں پیغمبر نے بھی اس بات کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اور میں ان ساری باتوں میں میں پیغمبر آپ جیسا ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اور میں ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں پیغمبر پہ وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول منتخب فرما لیا، اور میں رسالت اور نبوت کے منصب میں آپ میرے جیسے نہیں ہیں، میں آپ جیسا نہیں ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ باقی جنس کے اعتبار سے جیسے آپ انسان ہو میں پیغمبر بھی ویسے انسان ہوں۔ اس لیے ہم پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، بلکہ پیغمبر کی شان کا اور ہم گناہ گار جی پیغمبر کی نسبت ہی ہماری تو جناب کامیابی کے لیے کافی ہے، ہم تو اپنی نسبت کو جوڑے ہوئے ہیں، مگر نہ پیغمبر کی شان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے تم پر کہ تم ہی میں سے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا۔ اب اس رسول کے آنے کا مقصد اس پیغمبر کو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر مبعوث فرمایا، کون کون سی ذمہ داریاں دی ہیں اس پیغمبر کو؟ پہلی ذمہ داری فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، اس پیغمبر نے تمہارے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ تو پیغمبر کا پہلا مقصد کیا ہے جی؟ پہلی ذمہ داری کیا کہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا، قرآن مجید سنانا لوگوں کو۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، میرے پیارے پیغمبر کو حکم ہوا آپ نے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو سنانا ہے۔ اور پھر آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے پیغمبر اسلام کو حکم فرمایا یا
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ او میرے پیارے پیغمبر، او چادریں اوڑھ کے سونے والے میرے پیارے، اب سونے کا وقت چلا گیا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے پیارے مدنی کریم، ذرا رات کے آخری حصے میں اٹھیے گا، وہ تہجد کا وقت، وہ سحری کے وقت اٹھیے گا، اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ نے اٹھ کے تہجد میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ میں رب یہ چاہتا ہوں وہ سحری کا وقت، وہ تہجد کا وقت، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تو زمین پہ اکیلا میرا پیغمبر جاگ رہا ہے، اور آسمان پہ میں اللہ تعالیٰ موجود ہوں، اور میں تو قرآن پڑھنے والا ہوں، تیرا قرآن میں اللہ تعالیٰ خود سننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بڑی آواز عطا فرمائی تھی، لحن داؤدی، اور میں ایسا پیارا آواز جو کسی اور کو عطا نہ فرمایا، لیکن اپنے پیارے محبوب پیغمبر کو وہ آواز عطا فرمائی۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے، فرمایا ان کے ساتھ پہاڑ بھی جھوما کرتے تھے، درخت بھی جھومتے، اور میں ان کے سروں پہ آگے پرندے ایسے سایہ بنا کے کھڑے ہو جاتے۔ اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا لیکن اپنے محبوب کو جو آواز عطا فرمائی، اس کی خوبصورتی کا اندازہ یہ لگائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب قرآن کی تلاوت فرماتے، اللہ تعالیٰ اوپر سے وحی نازل فرماتے، میرے مدنی کریم اس قرآن کو ذرا اور پڑھیے گا، دنیا والے سنے یا نہ سنے، میں اللہ تعالیٰ خود اس کا مشتاق ہوتا ہوں کہ پڑھنے والا تو میرا محبوب ہو، اور تیرا قرآن میرا وہ خود سننے والا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں کہنی، گناہ میں دیتا نہیں کہنی سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کی شان بیان ہو، سبحان اللہ نہ کہنا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نیکی مل جائے، نیکیوں کی تو ضرورت ہے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، میرے پیارے پیغمبر کا پہلا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرے گا۔ دوسرا نمبر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اسی قرآن کے ذریعے اس پیغمبر نے آپ کا تزکیہ نفس کرنا ہے، اس پیغمبر نے آپ کو پاک کرنا ہے، اس پیغمبر نے آپ کے دل کی صفائی کرنی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرے گا۔ اور تیسرا نمبر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ جو پہلے فرمایا قرآن کی تلاوت کر کے سنائے گا، یقین جانیے گا قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا ہی نشہ ہے، جسے حاصل ہو جائے نا قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا ہی نشہ اور مزہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا وہ میرا پیغمبر، اس کی شان تو کیا ہوگی۔ آج بھی ہم جاتے ہیں حرم پاک میں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، سب کو لے جائے اللہ تعالیٰ۔ یقین جانے اپنی اپنی پسند ہے ہر کسی کی۔ 2019 میں جانا ہوا نا، ماہ رمضان تھا، یقین جانے جس دن شیخ عبد الرحمن السدیس نماز تراویح میں آ جاتے، پورے حرم میں چیخوں کی آواز سنائی دیتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ایسے محسوس ہوتا جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، جسے قرآن کی تلاوت کا نشہ چڑھ گیا، پھر اسے دنیا کائنات کے کوئی گانے، کوئی باتیں، کوئی بکواس کچھ بھی مزہ نہیں دیتا، بس وہ قرآن ہی پڑھتا ہے۔ اور آگے الگ سے حکم فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، میرا پیغمبر آپ نے انہیں قرآن بھی سنانا ہے، یعنی قرآن پڑھ کے بھی سنانا ہے، اور صرف پڑھنے اور سنانے تک محدود نہ رکھنا، بلکہ وَيُعَلِّمُكُمْ، آپ نے انہیں قرآن کو سکھانا بھی ہے۔
ایک ہے نا پڑھنا سنانا اور دوسرا ہے سکھانا کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے، قرآن ہمیں کون سے احکام جاری فرما رہا ہے۔ یہ پیغمبر کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور سورۃ النحل میں اسی بات کو بیان فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ نے قرآن کو اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھنا، اپنے پاس نہیں، بلکہ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ نے اس قرآن کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور چوتھا نمبر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ نے ساتھ میں حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو قرآن کو آپ نے سمجھانا ہے، وہ جو قرآن کا بیان کرنا ہے، وہ آپ نے اس فہم و فراست کے ساتھ جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس فہم، اس فراست، وہ عقل، وہ دانشمندی، وہ جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، فرمایا اس حکمت کے ساتھ آپ نے اس قرآن کو لوگوں کو سکھانا ہے۔ وہ حکمت میرے پیارے، اس کا نام دوسرا بنا حدیث رسول اللہ۔ جی حکمت کا کیا نام بنا؟ حدیث رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جو الفاظ قرآن کو سمجھانے میں بیان فرما رہے ہیں، پر میں اسی کا نام تو حدیث ہے میرے پیارے۔ اس پر میں تھوڑا آگے چلے کر تو ذرا پچھلی بات سن لیں۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ساتھ میں ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، ان کے باطن کو پاک کرنا ہے میرے پیارے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زمانے جاہلیت کا ایک نقشہ تیار کیا اور جناب بیان فرمایا۔ یہ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والوں، جس وقت میرا پیارا پیغمبر تمہارے اندر مبعوث ہوا تمہاری حالت کیا تھی؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، فرمایا تم سارے کے سارے آپس میں دشمن تھے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا۔ اور دوسری حالت وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور سارا زمانہ جاہلیت، چاہے مکہ ہے چاہے مدینہ ہے، فرمایا سارے کے سارے لوگ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ فرمایا قریب تھا کہ تم جہنم میں جا گرتے، لیکن وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ کیسے؟ فرمایا تمہارے اندر اپنا پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ جی تو یہ فرمایا اس زمانے کی حالت، آپس میں سارے لوگ دشمن، اور ساتھ میں اس حد تک کفر و شرک اور بدعمالیوں میں آگے بڑھ چکے کہ قریب تھا کہ جہنم میں گر جاتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہنم کے گڑھے کے عین کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بس قریب تھا کہ اس میں گر جاتے۔ یہ تو میں رب کی رحمت کو جوش آیا، میں اللہ تعالیٰ نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں بچایا، اور بچایا بھی کیسے؟ فرمایا وہ نسخہ جو میرے پیارے پیغمبر نے استعمال فرمایا اس کا نام ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيكُم، میرے پیغمبر نے ان لوگوں کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ اور کیسے تزکیہ نفس کیا میرے پیارے ذرا سنیے گا۔ وہ وقت، وہ معاشرہ اور اس کے اندر رہنے والے لوگ اس حد تک انسانیت سے گر چکے تھے، پر میں کوئی بڑے سے بڑا درندہ بھی، کوئی بڑے سے بڑا جناب جانور بھی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ لیکن وہ لوگ ایسے درندہ صفت بن چکے کہ جو وہ
اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اور ان کے ہاں شراب پینا ان کا محبوب مشغلہ، اور ایک ایک رات کے اندر اگر کوئی آدمی مختلف عورتوں سے منہ کالا کرتا، سویرے محفل میں آ کے جناب اس پر فخر کرتا، آج رات میں نے اتنی عورتوں سے منہ کالا کیا، آج میں نے یہ بدکاری کی ہے، میں نے اتنی شراب پی، میں نے فلاں کیا اور فلاں کیا، قتل و غارت تو جناب ان کے ہاں کچھ گناہ سمجھے ہی نہیں جاتا تھا۔ اور میں یہ سارے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اولاد کو قتل کرنے والے، جناب عورتوں کے رسیا اور جناب شراب کے عادی، یہ ان کی محبوب، ان کے مشغلے اور ان کی عادتیں تھی۔ میرے پیارے پیغمبر آئے، آ کے میرے پیارے پیغمبر نے اس معاشرے پہ محنت کی ہے اور ان لوگوں پہ محنت کی، اور وَيُزَكِّيكُمْ تزکیہ نفس فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے ان کا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ ایسے لوگ تھے، اور میں جس زمانے میں رہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے زمانے جاہلیت کا نام دیا تھا، لیکن جب میرے پیارے پیغمبر نے محنت کی اور ان کا تزکیہ نفس فرمایا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو حکم ہوا، میرے پیغمبر اعلان فرمائے خیر القرون کرنی، اور دنیا والوں سنو، جس زمانے میں میں پیغمبر وقت گزار رہا ہوں یہ سارے زمانوں سے سب سے بہترین زمانہ ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ وَيُزَكِّيكُمْ کہ میرے پیارے پیغمبر نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، میرے پیارے پیغمبر نے ان کو پاک کیا۔ اب پاک بھی کیسے کیا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے سورۃ النحل میں اس واقعہ کو بیان فرمایا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو فرمایا کیا ہوتا؟ ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، انتہائی غصے میں آ جاتا، اور کیا کہتا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہتے یار کیا کروں، کس طریقے سے زندہ رہوں گا؟ دو ہی صورتیں، ایمسکہ علی ہون، یا تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دو، یا قوم والوں کے سامنے ہمیشہ جناب بے حیائی والا چہرہ لے کے زندہ رہو۔ میرے پیارے پیغمبر کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی آ گئے، آ کے کہتے یا رسول اللہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن ایک گناہ ایسا کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ گناہ معاف نہیں کرنا، میرا وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہونا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا یار بتا وہ کون سا گناہ ہے؟ آگے صحابی بیان کرتا ہے، اور میں یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، میں بہت بڑا تاجر تھا، جب تجارت کے لیے میں جانے لگا پیچھے میری بیوی حمل سے تھی، امید سے تھی، میں نے اسے کہا یاد رکھنا اگر بیٹی پیدا ہو اسے زندہ نہیں رکھنا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اچھے سے اس کی تربیت کرنی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تو چلا گیا اپنے سفر تجارت کو، پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بھلا اپنے ہاتھ سے کیسے اپنی اولاد کو قتل کرے؟ ماں نے قتل نہیں کیا، ماں نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ فرمایا بڑی ہوتی رہی، 3-4 سال کے بعد جب میں واپس لوٹا ہوں بیوی سے پوچھا بتا کیا بنا تھا اس عمل کا؟ کہا سرتاج کیا بتاؤں، بیٹا ہوا تھا فوت ہو گیا ہے۔ کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہتے یہ پڑوس میں ہے، لوگ رہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے، آ جاتی ہے کبھی کبھار گھر میں اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ کہتے 2-4-5 دن گزرے،
میرا خامد یعنی میں اپنی بیٹی کے ساتھ مانوس ہو گیا. بڑا پیار اور محبت, اتنا پیار اور محبت جب میری بیوی نے دیکھا, کہتے ایک رات کو موقع پا کے میری بیوی نے ساری کہانی مجھے سنا دی. کہتے ہیں اللہ کے بندے, یہ پڑوسیوں کی نہیں, یہ وہ تیری اپنی بیٹی ہے. وہ جب مجھے حمل ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ, جیسے ہی میں نے سنا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور یہ میری اپنی بیٹی ہے, کہتے میں تو بڑا غصے میں آ گیا. خاموشی سے رات گزاری, صبح ہوئی, میں نے اپنی بیوی کو کہا جلدی کر اس کو تیار کر, میں اس کو اس کے ننھال سے ملا کے لے آتا ہوں. میں بڑے بہانے سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا, ماں نے اس کو تیار کیا اور ساتھ میں بھیج دیا. میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے چل دیا. جب جنگل کے راستے پہ جا رہے ہیں, بیٹی بڑے معصومانہ حالت میں پوچھتے ابا جی میرے نانا کا گھر ادھر تو نہیں ہے, جنگل میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے اتنا غصہ تھا, سارے راستے میں بیٹی مجھے بلاتی رہی, میں نے اپنی بیٹی کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور میں پہنچ گیا جنگل میں, گڑھا کھودنا شروع کر دیا. اب وہ معصوم بچی بار بار پوچھ رہی ہے ابا جی کیوں گڑھا کھود رہا ہے, کس کے لیے کھود رہا ہے؟ لیکن پھر میں دوسری طرف غصے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ معصوم بچی اس حالت میں میرے ساتھ اتنی مانوس ہے. اور میں جب میں گڑھا کھود رہا تھا, وہ جو میرے کپڑوں کے اوپر مٹی آتی وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی بھی ہٹاتی, میرا پسینہ بھی صاف کرتی اور کہتی ابا جی کیوں اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہو, کیوں اتنی مشکل سواب نے اوپر لی ہے, کیوں اتنا بڑا گڑھا کھود رہے ہو؟ کہتے جب میں نے گڑھا کھود لیا اس وقت میں نے بیٹی کو پکڑے کے گڑھے میں ڈالا, بیٹی کی چیخیں نکل گئی. کہتے ابا جی میرا قصور تو بتانا, کیوں مجھے دفن کر کے جا رہا ہے, چھوڑ دے مجھے جنگل میں یہ پتے کھا کے گزارا کر لوں گی, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی. مجھے نہیں چاہیے تیرا گھر, مجھے نہیں چاہیے تیری محبت, لیکن میری زندگی کیوں لے رہا ہے؟ خدارا مجھے چھوڑ دے, مان لے میری بات. کہتے میں نے ایک نہ سنی بیٹی کی اور بڑا سا پتھر اٹھا کے بیٹی کے سینے کے اوپر رکھ دیا. اور میں یا رسول اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر سن رہے ہیں, ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر کے آنسو بھی بہ رہے ہیں. اتنے روئے میرے پیارے پیغمبر کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو آپ کی گود مبارک میں گر رہے ہیں. اور ساتھ میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او میرے صحابی کتنا سنگ دل تھا یار, کتنا تیرا پتھر دل تھا کہ تجھے ذرا بھی ترس نہ آیا اس معصوم کی حالت میں. کہتے یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے پتھر رکھا ہے اس کی چیخیں وہ سسکیوں میں تبدیل ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہو گئی. میں نے اس پہ مٹی ڈالی اور میں اپنے راستے کو لیا, لیکن اس وقت سے لے کے آج تک میری یہ حالت ہے, جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے وہ بچی کا منظر ہے اور ساتھ میں مجھے کانوں میں آواز آتی ہے ابا جی میرا قصور تو بتا دے, مجھے کیوں تو دفن کر کے جا رہا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا جرم ہوا مجھ سے, مجھے یقین ہے کہ مجھے کبھی بھی معافی نہیں ملے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر رو رہے ہیں اور رو کے فرمایا اللہ کے بندے واقعات تیرا جرم تو بہت بڑا ہے, لیکن کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, فرمایا دین اسلام کو قبول کر لینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن رکھو میرے صحابیوں, جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہو یا جس کو 2 بیٹیاں دی 3 بیٹیاں دی, اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہے. اور ساتھ میں یہ واضح لفظ فرمائے بیٹیوں کی پرورش بھی اچھی فرمائی اور ساتھ میں اپنی بیٹی پر بیٹوں کو فوقیت نہ دی. یہ نہیں کہ
کہ جناب بیٹیوں کی کیا کرنی ہے خدمت کر کے، یہ تو پرایا مال ہے، شادی ہو کے چلی جائے گی، جتنا ان کے جسم سے نکلتا ہے ان سے کام کروا لیں، جتنا ان کے جان سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، کیا ضرورت ہے بیمار ہو گئی ہے تو تیمارداری کرنے کی۔ فرمایا نانا ایسا نہ کرنے والا ہو، فرمایا بیٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے، ان کی اچھی پرورش کی اور بیٹوں کو ان پر فوقیت بھی نہیں دی۔ فرمایا اور جب جوان ہو گئی اچھی جگہ پہ رشتہ تلاش کر کے رشتہ اس کا کر دیا۔ فرمایا ایسا خوش نصیب آدمی سن لے قیامت کے دن میں پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ جی فرمایا اتنی بڑی بشارت، یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ فرمایا اسلام سے قبل یہ حالت جناب عورتوں کے رسیا، لیکن جب اسلام آیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے وَيُزَكِّيكُمْ ان کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ اب یہی صحابی ہے جو بیان کر رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آنے تک کافی دیر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا اللہ کے بندے اور دہیا میرے پیارے صحابی اتنی دیر لگا دیتے ہیں آنے میں، ذرا جلدی جلدی چل کے آیا کر۔ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نا میں زمین پہ دیکھ کے چلتا ہوں کہ یار میرے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا بھی آ کے نہ مر جائے، اگر وہ مر گیا کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ یہ سارے کا سارا جو ان میں تبدیلی آئی ہے یہ میرے پیارے پیغمبر کی اس تزکیہ سے جو میرے پیارے پیغمبر نے کیا۔ فرمایا ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس کچھ عورتیں قیدی ہو کے آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی پیش کی گئی، اس نے آ کے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، حاتم تائی کی بیٹی۔ فرمایا میرا والد بہت بڑا سخی مشہور تھا زمانے جاہلیت میں، فرمایا وہ جاہل ہو کے سخی ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر سچے رسول ہیں، آپ تو اس سے بھی بڑے سخی ہوں گے، میں آپ سے اپنی آزادی کی بھیک مانگتی ہوں، میرا بھائی عدی مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، میں آپ کے رحم و کرم پہ ہوں، آپ دیکھیے گا میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین اسلام دی ہے، دین اسلام نے میرے دین اسلام نے بیٹی کو بڑا احترام دیا ہے، میرے دین اسلام نے عورت کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کے لیے آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آزاد تو لیکن مجھے گھر پہنچانے کا بھی انتظام کیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 صحابہ کرام کو حکم فرمایا، فرمایا جاؤ اس کو اپنے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اب مدینہ سے جا رہے ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، پر میں جا رہے ہیں عدی بن حاتم کے گھر چھوڑنے کے لیے اس کی بہن کو، پر میں راتیں بھی آئی دن بھی آئے، پر میں لمبا سفر ہے، جا رہے ہیں جناب یہ 3 صحابی ایک عورت لڑکی کو لے کے، پر میں اس کا بھائی بیٹھا ہوا اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں دور سے دیکھ رہا ہے کوئی 3 آدمی آ رہے ہیں، ساتھ ان کے ایک عورت آ رہی ہے۔ جب قریب آیا تو دیکھا یہ تو میری اپنی بہن ہے، تلوار لے کے نیچے آ گیا، آ کے کہتے ہیں پہلے یہ بتا ان تینوں کے ہاتھوں میں تیری عزت محفوظ رہی یا نہ رہی؟ آگے سے بہن کہتی ہے خبردار عدی دور ہو جا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنی عزت ان کے ہاتھ میں محفوظ تھی اتنی تو تیرے گھر میں بھی نہیں تھی۔ یہ عورتوں کے رسیاں، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے وَيُزَكِّيكُمْ وہ جو تزکیہ نفس فرمایا، وہ جو ان کے باطن کو پاک کیا، فرمایا بھول گئے ساری چیزیں، فرمایا وہ سارے کی ساری خصلتیں، وہ جو پہلی جتنی بری عادات تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم فرمایا میرے پیارے پیغمبر اعلان فرماؤ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے ان کا
اپنا تزکیہ کیا ہے، آپ نے ان کو پاک کیا ہے، آپ نے ان کے باطن کو پاک فرمایا، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی ہے، تبھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ جی ایسے معیار نہیں بنا جی کندن ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے سامنے فرمایا اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے، فرمایا آج بھی اگر کوئی ان کے اعمال کے اندر غلطیاں نکالے کہ جی فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، اور چاہے کوئی تاریخ ہے چاہے کوئی روایت ہے، اٹھا کے اس کو دیوار پہ ماریں گے، ہم رب کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ رب کا قرآن جب کہہ رہا ہے صحابہ کرام فرمایا وہ معیار ایمان ہے، وہ ہدایت یافتہ روشن مینار ہے۔ جب رب کا قرآن کہتا ہے کچھ بھی آگے پیچھے بیان ہوتا رہے ہمیں کچھ سنائی نہیں، ہم کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا راوی آ جائے، بڑے سے بڑا مورخ آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی آدمی مورخ کی بات نہ مانے اس کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر ہے کسی میں جرأت تو کہہ کے دیکھے کہ میں ایک آیت کا انکار کرتا ہوں، ہے کسی میں جرأت تو کہے کہ میں رب کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہوں۔ جی وہ الگ بات ہے جو کہتے ہیں یہ قرآن اصل ہی نہیں ہے، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں یہ قرآن اصل ہے ہی نہیں، یہ تو 30 پاروں والا اصل تو 40 پاروں والا، یہ اصل ہے نہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے۔ جی بس ان کو یہی کہتا ہوں اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ وہ قرآن ہی اصل نہیں ہے تو پھر تو رب سے جھگڑ، تو کہتا ہے جی صحابہ کرام کو شان مل گئی، اس قرآن کو میں اس لیے نہیں مانتا اس لیے کہ اس قرآن نے صحابہ کی شان کو بیان کیا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر ہم سے نہ لڑ، پھر رب سے لڑ، جی رب سے جھگڑا کر، جی اس رب سے اور اس پیغمبر سے جھگڑا کر کہ جس پیغمبر نے آج بھی اپنے صحابہ کو ساتھ سلایا ہوا ہے، کر ان سے جھگڑا۔ ہم سے کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ ہم نے کیا دیا تیرا نقصان؟ اگر جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کر، جی حسین کے نانا سے جا کے جھگڑا کر کے کیوں ساتھ سلایا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن آئے نا تو پھر پتہ چلے تو رب اور اس کے پیغمبر سے جھگڑا کرنے والوں میں ہو اور ہم رب اور اس کے پیغمبر کی محبت اور اطاعت کرنے والے ہیں، جی پھر مزہ آئے گا۔ جی اچھا جی چلیں، فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، میرے پیارے پیغمبر نے تزکیہ نفس فرمایا اپنے صحابہ کا، آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرا پیغمبر تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے، والحکمت، اور اس قرآن کے اسرار و رموز، اس قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کون سی حکمتیں چھپا کے رکھی ہیں اور میں ان کا بھی درس دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا یاسین مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں کتنی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں جب سے قرآن نازل ہوا آج تک اس قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور میں کسی نے علم بیان میں تفسیر کی، کسی نے جناب علم ادب میں تفسیر کی ہے، کسی نے جناب علم و صرف میں، کسی نے کس علم میں، کسی نے کس علم میں، اور میں سینکڑوں ہزاروں مورخین آئے، مفسرین آئے، اپنے اپنے مقصد کے علم کے موتی نکالتے چلے گئے، اور میں دنیا سے آئے لوگ وہ تو ختم ہو گئے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن سے حکمت کے موتی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ فرمایا والحکمت، میرا پیارا پیغمبر وہ حکمت کی موتی جو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چھپائے ہوئے ہیں آپ نے وہ لوگوں کو بیان کر کے دکھانے۔ اور دوسری بات والحکمت، آپ نے جو اس کی حکمت کو بیان کرنا ہے اپنی زبان مقدس سے، فرمایا اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، فرمایا وہی قرآن کی تشریح ہوں گے، وہی قرآن کی تفسیر ہوں گے، اور اسی تفسیر قرآن کو حدیث رسول اللہ کہا جائے گا۔ جی
اگر کہتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ پچھلے دن بھی ایک آدمی سے میری بات ہوئی ادھر پٹنا سے ہی، اس نے واضح طور پہ کہا ہے، اس نے کہا جی استاد جی واضح طور پہ بات ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں جی، آپ مجھے چاچا کہتے ہیں، بڑا جو ہے والد صاحب کی عمر کے ہیں، آپ مجھے چاچا کہتے ہیں، بڑے اخلاق سے بلاتے ہیں، تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر میں کسی اور وجہ سے میں عزت نہیں کرتا۔ میں کہتی تم عزت کر نہ کر، میں ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی مسئلے کی بات ہے، میں کہتی بالکل مسئلے کی بات ہے، تو چاچا نہیں میں بھتیجا نہیں، مسئلے پہ بالکل دو ٹوک بات ہوگی۔ اس نے کہا جی سب سے پہلے میرا نظریہ یہ ہے کہ میں قرآن کے علاوہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، سرے سے مانتے نہیں، میں انکار کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب میرا تجھ سے یہ سوال ہے، تیرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، تجھے کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ سمپل سی بات کہ تجھے کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ چپ۔ میں نے کہا نہیں، اب بتانا پڑے گا، تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کہتے نہیں اگلی بات، میں اگلی بات بعد میں ہوگی، پہلے تو بتا، یا تو دعویٰ کر کے میں نبی ہوں، میرے اوپر وہی آئی ہے کہ اللہ نے بتایا ہے مجھے ڈائریکٹلی یہ قرآن ہے۔ اگر تو دعویٰ نہیں کرتا نا نبی ہونے کا، تو تجھے ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے بتایا صحابہ کو، صحابہ نے آگے پہنچایا اور ترتیب سے ہم تک پہنچائے۔ اور میرے پیارے، جب پیغمبر کی بات اس کو مان رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ جو قرآن کے الفاظ کو مان رہا ہے، تو یہی تو پیغمبر کی بات ہے، اور اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ اور کون سی بات؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، جو قرآن کے خلاف بات ہے، جو قرآن کے خلاف بات آ گئی، وہ بات کے لوگوں نے گھڑ کے پیغمبر کے ذمہ لگائی ہے۔ میرا پیغمبر قرآن کے خلاف کچھ بھی بول نہیں سکتا، سمپل سی۔ لیکن جو چیز قرآن کی تائید میں، قرآن مجید اس کا معنی مفہوم، وہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مقدس سے جو بات سیدھی ہے، تو اس کا بھی انکار کرے تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جی ایک دن نا وہ گلی سے چھاپر سارے اکٹھے کر کے نا اس کو آگ لگا رہا تھا، اور مجھے کہتا ہے ہارون بھتیجا اسا کس نو بھی نماز آتے ہیں، باجی مدد والی نماز ہے، یہ تو بڑی گل ہے۔ جس کو پیغمبر نماز کہے تم اسے نماز نہیں کہتے، جس کو پیغمبر نماز کہے تم اسے نماز نہیں کہتے، جس پہ قرآن اترا وہ قرآن نہیں سمجھا، اور 14ویں صدی کے ایک مفکر نے اور ایک جاہل نے قرآن کو سمجھ لیا۔ جس پہ قرآن نازل ہوا اس نے قرآن نہیں سمجھا، کہ وہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ 14ویں صدی کے ایک جاہل کو سمجھ آ گیا کہ جی عوام کی خدمت کرنا یہ نماز ہے، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور الفاظ اس کے وہ میں آپ کو نقل نہیں کر سکتا، یہ کوئی نماز نہیں ہے کہ نہ اللہ نے کہہ لے پیچھل کی تھی پہ وہ تو کہہ لے جناب کی تھی پہ، یہ کون سی نماز ہے؟ میرا بھائی اپنے آپ کو ادارہ ایمان پہ برقرار رکھا کرے، صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے زبان سے کلمہ پڑھتے رہا۔ اتنے بڑے بڑے فتنے اس دور میں آ گئے جب سے یہ موبائل آ جائے، اتنے بڑے بڑے فتنے، اس نے نوجوان نسل کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ اپنی تعلیم شعور ہے نہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے درس کے اندر، ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، وگرنہ میرے اپنے محلے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھے، باقی کوئی نوجوان نہیں آیا۔ اب وہ نہیں آیا چاہے، اب میں پچھلے دن یہ 14 اگست کی رات کو جو ادھر فنکشن تھا، یہ آپ کی کون سی جگہ تھی آغاز میں، جی میں رات 12 ساڑھے 12 بجے بکھر سے واپس آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا یقین جانے کے 12 ساڑھے 12 بجے روڈ پہ راستہ نہیں تھا، یہ روڈ پہ راستہ نہیں تھا، اور صرف مرد نہیں عورتیں بھی ساتھ، اتنی بے حیائی عام کہ اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے گئے، بیویوں کو بھی ساتھ لے گئے، نمائش کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک نیا کنجر خانہ فتنہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے جنہوں نے نوجوان نسل کو اس بے حیائی اور بے غیرتی پہ لگا دیا۔ پچھلے سال 14 میں میرے پاس گاڑی تھی، میں ہرنولی سے واپس آ رہا تھا، رات کو 3 جگہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، انہی کی بےایمانیوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے لگا۔ میں پمپ پہ آ کے تیل ڈلوانے کے لیے کھڑا ہوا نا، 3 نوجوان کھڑے تھے وہاں پہ، وہ بھی تیل ڈلوا رہے تھے، پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جی ماحول بڑا مزیدار، یہ کہہ رہے تھے، کہتے جی گئے ہم ماحول بڑا مزیدار۔ پتہ میں نے انہیں کیا کہا، گھر والے ساتھ تھے، مجھے منع کرتے، کہتے پیسے نہیں سے تو کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی اتنے بھیڑا نو گن گیا ہے کہ ماں نو گن گیا ہے؟
اسے دیکھتے ہیں کہتے اور کون آئی؟ تو جو کہہ رہا ہے ماحول بڑا مزے کا تھا، یا وہاں تیری بہن تھی یا ماں تھی یا بیٹی تھی، اور کون تھا؟ چپ۔ گھر والے کہتے ہیں جو کھلو بنی، میں کہ انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ میں گاڑی پہ نا بچیوں کو ساتھ لے جاتا تھا، ایسے اتفاقی بات آ گئی تو ایسے بے شرم قسم کے لوگ آگے پیچھے۔ ایک دفعہ نا ایک لڑکا تھا ادھر پٹھانوں کا، وہ بائک پہ نا موٹر سائیکل پہ ہونڈے پہ، کبھی بائک گاڑی کے پیچھے اور کبھی آگے۔ جب آگے آیا نا تو میں نے اس کو روک لیا، میں گاڑی سے نیچے ہوا، میں نے کہا بھائی بات سن، آن ہوگا تو گھر ہوگا، لیکن یہ جو ساری ہیں نا یہ میری عزتیں ہیں، یہ یاد رکھیے، میرے ساتھ جاتی نا میری عزت ہے۔ اگر میرا بیٹا آج کے بعد تو میری گاڑی کے آگے آیا نا، اگر میں نے تجھے گاڑی کے نیچے نہ دیا تو کہنا کہ اپنے باپ کا نہیں تھا۔ بے غیرت ہوں گے کوئی اور ہوں گے، ہارون نہیں ہوگا۔ تو جتنا مرضی بڑا خان ہوگا گھر ہوگا، لیکن تو کل میری گاڑی کے آگے آ کے دیکھ لینا، میرا بیٹا اگر تجھے نیچے نہ دوں نا تو کہنا اپنے باپ کا نہیں تھا۔ چل آپ چل، یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ایسا روک دیا، آج تک وہ جہاں بھی ملتا ہے نا نظر نیچے کر کے سیٹ۔ یہ کیسے آئے گا؟ جب تیرے اندر حیا ہو، تیرا اپنا اندر صاف ہوگا نا تب تو بات کر پائے گا، وگرنہ نہیں کر پائے گا، وگرنہ جب تو خود برا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا واپس آ جائے، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ یہ درد دل ہوتے ہیں، معاشرے کی ساری برائیاں دیکھتے ہیں، اندر سے اڑتے ہیں، کیا کریں جب وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس سے برائی رکے۔ ہمارا سسٹم ہی جو ہے، جو ملک کا نظام ہی ہے، وہ اس بات کی تائید کرتا ہے، بے حیائی اور برائی کو پھیلانے کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب حوصلہ افزائی کرتا ہے تو پھر تو یہی ہونا ہے۔ اور یاد رکھو کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پھر پوری دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو برطانیہ کے اندر اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان کے اندر جس تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ تجزیہ کیا ہے، اس نے کہ آنے والے 50 سالوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ برطانیہ ایک اسلامی ملک ہوگا اور پاکستان ایک غیر مسلم ملک۔ اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین جانے ہمارے ہاں تو بڑا امن ہے، مگر میں شہروں میں جائیں تو توبہ توبہ، کوئی حیا شرم والی بات۔ اچھا آ جائیں واپس۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیارے پیغمبر آپ نے ان کو کتاب بھی سکھانی ہے، اپنی حدیث کا سبق بھی دینا ہے، تاکہ آپ کی بات کو بھی ویسے ہی ان کا ماننا ان پر لازم ہو جیسے قرآن کو مان رہی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور دنیا والوں میرے پیغمبر کی بات جس نے مانی، میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اس نے حقیقت میں اللہ کی بات کو مان لیا۔ اور سورہ محمد میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، او اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو بھی مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات کا بھی انکار کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج دنیا والے کیا سے کیا کہتے ہیں، یار فلاں تو بڑے جناب ان کی معیشت مضبوط ہے، ہم پرانے یہ طریقے، ہمارے جناب پرانے یہ طور طریقے ہم کیسے ان کو اپنا لیں؟ پیغمبر کی سنت پرانی ہو گئی، پیغمبر کے قانون پرانے ہو گئے، لہذا ہم انہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب ہم تو ان سپر پاور ہے، یہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور اللہ کا قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے، اور میں سورہ جناب حامیم الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دے، وہ جو قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوال آنا تھا کہ فلاں کی معیشت اتنی مضبوط ہے، فلاں تو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، فلاں اتنے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کا مالک ہو گیا، اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی جواب دے دو، فرمایا وَكَمْ
اہلکنا قریۃ بطرت معیشتہا فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہ احدا۔ فرمایا تم سے پہلے کتنی ایسی بڑی بڑی قومیں ہیں جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، بطرت معیشتہا، جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی۔ الفاظ ہے کہ نہیں وہ؟ بس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کوئی سوال ایسا نہیں چھوڑتا جس کا جواب نہ دے۔ فرمایا بطرت معیشتہا، فرمایا جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی، جنہیں دعویٰ تھا کہ ہم بڑے سپر پاور ہیں۔ فرمایا فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، میں سپر پاور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم تسکم من بعدہ احدا، فرمایا اتنی ان کی طاقت تھی، اتنی معیشت مضبوط تھی کہ ان کے بعد ایسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا والوں اہلکنا، میں نے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا تھا۔ تم کیا چیز ہوتے جی؟ تمہیں کس بات پہ فخر ہے کہ تم میری اور میرے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے جا رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ جی معیشت بڑی مضبوط ہے، جی ان کے پاس مال ہے، پیسے، روپے ہے۔ پر میں رب تمہیں بتا رہا ہوں اہلکنا، ان سے بڑے بڑے فرعونوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے فرمایا آ جاؤ، اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو میں رب تمہیں بتا رہا ہوں، پر میں اس کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے میرے قرآن اور میرے پیغمبر کی زبان۔ وہ قرآن جو میرا پیغمبر لے کے آیا اور وہ میرے پیغمبر کی زبان جو اس قرآن کی تشریح میں تمہارے سامنے آئی ہے۔ پر میں یہی دو چیزیں ہیں جو دنیا میں تمہیں سب سے اوپر لے کے جائیں گی، اور آخرت کے اندر تو مقام تمہارا ہو گئی اعلیٰ۔ اور میں اگر ان کی طرف نہیں آؤ گے تو آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وضاحت بھی فرما دوں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا کہ جو عام طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر بڑے جناب چلتے ہیں کہ جناب فلاں کی معیشت بڑی مضبوط ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس جناب یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا اگر تم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، فرمایا آؤ میں رب تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں، اور وہ ہے میرے قرآن سے اپنے آپ کا تعلق بنا لینا۔ فرمایا اگر نہیں بناؤ گے تو آؤ میں رب تمہیں بتا رہا ہوں دنیا میں بھی کیا عذاب ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا عذاب ہوگا۔ یہ سورۃ طٰہٰ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، 16واں پارہ اور آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے قرآن سے اعراض کر لیا، اب دنیا میں کیا ہوگا سنیے گا۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ جی ہم کہتے ہیں نا جی قرضہ نہیں لاندہ، جی فلاں نہیں ہوتا اور فلاں نہیں ہوتا، اور میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بس قرآن کو جب مار لو۔ سرائکی میں پنجابی میں کہتے ہیں قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو جب مار جاؤ تو پھر ساریاں گلاں ٹھیک ہونیاں جے۔ فرمایا اگر قرآن کے نزدیک نہیں آؤ گے تو میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ تو دنیا کی ہے نا، آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا ہے۔ ایک والی فلیلہ کی کہانی نہیں سنا رہا میں، یہ رب کا قرآن سنا رہا ہوں جی، کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اگر معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میرے قریب، اگر نہیں آؤ گے تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے بتا رہا ہوں دنیا کے اندر تمہاری معیشت تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ فرمایا کروڑوں روپے بھی ہوں گے لیکن امن سکون خرچے پورے نہیں ہوتے جی، اربوں روپے لیکن خرچے پورے نہیں جی، حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اعرض عن ذکری، اس لیے کہ تم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں یہ مسئلہ کہ تمہاری معیشت تباہ، اور آخرت میں آؤ گے تو اندھا کر کے
کیوں اندھا کر کے اٹھاؤں گا؟ اس لیے کہ جب آئیں گے نا آخرت میں لوگ زندہ ہو کے قبروں سے اٹھ کے آئیں گے، دور سے نظر آ رہی ہوگی وہ جنت کی دیواریں، وہ جنت کی دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ اس جنت میں جانا ہے اہل ایمان نے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوں، فرمایا کہ ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا تاکہ ان کی پلید اور ناپاک نظریں میرے رب کی پاک جنت کی دیواروں پہ بھی نہ پڑیں۔ جانا تو دور کی بات ہے۔ ہاں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرے پیارے پیغمبر آپ نے ان کو کتاب اور حکمت سکھانی ہے۔ اللہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ حدیث کو چھوڑ کے ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے۔ قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں جی کہ اگر حدیث کو نہ مانیں گے تو وہ بالکل سرے سے لفظ بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ جی اب قرآن مجید کی یہ آیت فرمایا عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، لفظی معنی کرنے لگا، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، کس بات سے؟ فرمایا ان جاءہ الاعمی، کہ میرے پیغمبر آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آ گیا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر، اب یہ آیت سمجھ لینا پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے سرداران قریش آ گئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کی بات کو بھی سنیں گے، ہم آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی محفل میں یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ، یہ جو غریب ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاں شاہانہ لباس نہیں ہے، اور ہم تو ٹھہرے بڑے سردار اور بڑے بڑے خان اور وڈیرے، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے، ہمارے لیے بے عزتی ہے۔ یہ جناب آپ کی محفل میں بیٹھے اور ہم بھی آگے بیٹھ جائیں۔ آپ ایسا کیا کریں جب ہم آئیں آپ ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیں، جب یہ نہیں ہوں گے ہم اکیلے بیٹھ کے آپ کی بات کو سنیں گے۔ قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان اور مقام پہ میرے پیارے پیغمبر کے دل مبارک میں خیال آیا، یار یہ تو میرے اپنے ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ان کو میں جناب اللہ کے احکامات سناتا ہوں، ایک منٹ کے لیے اگر یہ اٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، چلو وہ آ جائیں، بڑے بڑے خان اور وڈیرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں تو چھوٹی رعایا بھی ان کی جناب ایمان قبول کر لے گی۔ میرے پیارے پیغمبر کی نیت پہ فرق ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس مبارک نیت سے ایسا قدم اٹھایا اور اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور میں جس وقت یہ لوگ آیا کریں، اے میرے صحابیوں آپ تو میرے اپنے ہو، آپ نے ذہن میں کچھ نہیں لانا، آپ اٹھ جایا کریں، اور جب یہ اٹھ جایا کریں تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقام نازل فرما دیا، اور میں میرے پیارے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیارے پیغمبر چاہے ایمان قبول کریں یا نہ کریں، میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہوں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے پیغمبر اپنے آپ کو صحابہ سے جدا نہیں کرنا۔ ذرا سوچے تو صحیح، تصور تو کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوگی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر آپ نے اپنے آپ کو صحابہ سے جدا نہیں کرنا، صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت، اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ کہ قربان جاؤ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ حکم ہمارے لیے نازل فرما رہے ہیں، اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں میرا سونا ہے تو تیرے یار، لیکن میں اللہ کو اتنے پیارے ہیں نا، میں رب نہیں چاہتا کہ تو نے اپنے آپ سے کیا کرے، جدا کرے۔ اچھا اس آیت سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو اٹھا دیا، اور مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سردار، اللہ کے پیارے پیغمبر انہیں اللہ کے احکام سنا رہے ہیں۔
اسی اسنا میں آپ علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی، وہ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ٹھک 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 کرتے ہوئے آ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں آئے نا، آپ علیہ السلام کو ان کا آنا اچھا نہ لگا۔ کس وجہ سے نہ لگا؟ صرف اس وجہ سے کہ یار یہ تو ہر وقت سنتے ہیں، اپنے جو ہیں، چلو ان کے بعد میں آ جاتا، یہ تو اپنے جو ہیں انہوں نے تو ہر وقت سن نہیں ہے، یہ آج آئے تھے، چلو ان کو سن لینا دینا تھا، اس کے بعد پھر آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو نا تھوڑا سا چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اب وہ نابینا صحابی تو نہیں دیکھ رہا نا، وہ تو نابینا جو ہے کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہ اسے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کون بیٹھے ہیں، آگے اور آگے ٹھک ٹھک کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو سلام کر کے، یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ نہ آتے، بس وہ ناگواری کا محسوس کیا نا وہ چہرے پہ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اچھا نہ جانا، اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ بنا کے قرآن نازل کیا، اور میں میرا پیغمبر عبس وتولی، آپ نے چہرے کے تاثرات کو تبدیل کیا، وہ تیوری چڑھائی، وتولی، اور منہ پھیر لیا، اس بات سے کہ ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس وہ نابینا صحابی چل کے آیا۔ قربان جاؤں، اس نابینے سے اللہ کو اتنی محبت تھی کہ اس کے چلنے کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا، اس کے چلنے کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر ان جاءہ الاعمی، وہ میرا نابینا آپ کے پاس چل کے آیا، اس کے آنے سے آپ کو ناگواری محسوس ہوئی۔ میرے پیارے پیغمبر ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، میرے پیارے پیغمبر ہو سکتا ہے وہ جو آپ کے پاس آیا تھا اس نے آپ کی بات سے نصیحت حاصل کرنی تھی، اور یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کہ مانیں گے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ اور میں اتنے سخت الفاظ میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور میں میرا پیغمبر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر اس بار تو نصیحت ہے، آگے خیال کرنا۔ کیا فرمایا؟ اس بار تو نصیحت ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اب یہ واقعہ ہے حدیث میں، اس میں واقعہ ہے حدیث میں۔ اب میرا سوال ہے اس آیت کو سمجھ کے دکھاؤ، حدیث جو نہیں مانتے تو سمجھ کے دکھاؤ اس آیت کو، کیسے مانا کرو گے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو ماننا پڑے گا حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا، سمجھ آئے گا تو ایسے ہی جیسے ان لوگوں نے سمجھا، جی جیسے انہوں نے سمجھا نا پھر ویسے ہی سمجھ آئے گا، جیسے حقیقت ہے قرآن کی روح سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرا پیغمبر تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہ نعمت کا بیان کیا، اب آگے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، سنیے گا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور دنیا کائنات کے مومنوں، فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ تمہارے اندر میں اللہ نے اپنا عظمتوں والا رسول بھیج دیا، لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے انعامات کے شکریہ کے طور پر ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ کیا مطلب یاد رکھنے کا؟ میرے احکام کو ماننا ہے، میری عبادت کرنی ہے، صرف مجھے ہی مشکل میں مدد کے لیے پکارنا ہے۔ اذکرکم، میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب میں یاد کروں گا۔
فاذکرونی، فرمایا تم نے مجھے میری نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ یاد کرنا ہے، اذکرکم، میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دینے میں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا میرا ہی شکر ادا کرو، ولا تکفرون، فرمایا میری ناشکری نہ کرو۔ جی اب یہ فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور واشکروا لی، اور میرا شکر کرو میری نافرمانی نہ کرو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ساروں کا خلاصہ نکالتا ہوں، بات مختصر کرتے ہیں، ٹائم ختم ہونے لگے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر، الفاظ ہی فرمایا فاذکرونی، جو فرمایا نا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ اگلی بات، اگرچہ باقی نیکی والے اعمال اس کے تھوڑے ہی کیوں، الفاظ ہے حدیث پاک سے، فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اگرچہ اس کے باقی نیکی والے اعمال تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ اور اگلی بات، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ اللہ کو بھول گیا، اگرچہ باقی نیکی والے اعمال اس کے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا سمجھ آئی؟ ذکر سے مراد وہ اللہ نہیں، وہ ثانوی حیثیت ہے، دوسرے نمبر کی حیثیت ہے، ثانوی دوسرے نمبر کی بات ہے۔ فاذکرونی ذکر سے مراد ہے میں اللہ کو یاد کرو، یعنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اور میں اصل میں یہ ہے جب میری اطاعت میں آؤ گے نا، باقی کمی کوتاہیاں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف کرو۔ اور اگر میری اطاعت نہیں ہے، زندگی میں اوروں کے قوانین پہ عمل کر رہا ہے، لاکھ مرضی نیک اعمال کرتا رہے، میں رب نے تجھے کچھ بھی اس کا اجر نہیں دینا۔ تو یہ مطلب ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل